الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوشی سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا ہی رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہمارا باب سوم جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کا تیسرا سبق جس کا نام ہے ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ، یعنی ہجرت حبشہ اولا پہلی ہجرت حبشہ اور ہجرت حبشہ ثانیہ یعنی دوسری ہجرت حبشہ. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہجرت کا مطلب و مفہوم جان سکیں، ہجرت حبشہ کے بارے میں کمپلیٹ یعنی مکمل معلومات حاصل کر سکیں. اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مشکلات سے آگاہ ہو سکیں، اس کے بارے میں یہ بھی جان سکیں کہ حبشہ کا بادشاہ کون تھا. ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا نجاشی. تو ہجرت حبشہ کے دوران حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کردار اور اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان اور زبردست تقریر کے اہم نکات کے بارے میں بھی آپ جان سکیں گے. اس کے علاوہ ان تمام واقعات کو ترتیب زمانی کے اعتبار سے یاد کر کے اپنے دوست احباب کے درمیان اس پر گفتگو کرنے کے قابل ہو سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام واقعات کی روشنی میں مشکلات پر صبر کرنے کی عادت کو اپنا سکیں گے. جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ذرا اپنے ذہن پر زور ڈالیں. امید ہے آپ کو پتا ہوگا. جی ہاں، امید ہے کافی سارے بچوں نے یہی جواب دیا ہوگا کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے. اب یہ نہیں کہ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں چلے گئے یا خالہ پھوپھی چاچی کے گھر میں چلے گئے تو ہجرت ہو گئی. بھائی نہیں، ایسا نہیں. یعنی اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف چلے جانا ہجرت کرنا کہلاتا ہے، منتقل ہونا کہلاتا ہے. اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا. اسلام کے ابتدائی دنوں کے اندر مسلمانوں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسلمانوں نے مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور پڑھتے ہیں اسلام کی پہلی ہجرت کے متعلق وہ کون سی تھی، یعنی ہجرت حبشہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں. پیارے بچوں، دین اسلام کی خاطر اپنے وطن گھر بار کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے. وہ ہجرت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی، ہجرت حبشہ کہلاتی ہے. ہجرت حبشہ مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت ہے. مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر قریش کے ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کا اپنی سرزمین پر رہنا انتہائی مشکل کر دیا گیا. ان حالات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، بہتر ہے کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ. وہاں کا حکمران انصاف پسند ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اولا کے معنی پہلی کے ہیں اور ثانیہ کے معنی ہیں دوسری. پہلی ہجرت حبشہ
پہلی ہجرت حبشہ اعلان نبوت کے 5ویں سال ہوئی، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان بڑے امن اور سکون سے رہنے لگے۔ چند ماہ بعد یہ افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ یعنی قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حبشہ کے مہاجرین مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ افواہ جھوٹی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کا ظلم و ستم اور بھی بڑھ گیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے؟ اس زمانے میں وہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ کفار کی سختیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ چنانچہ نبوت کے 7ویں سال 83 یعنی 83 مردوں اور 19 یعنی 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ پہنچنے کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور وہ امن سے رہنے لگے۔ قریش مکہ کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ مسلمان حبشہ میں امن و امان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے مہاجرین کو واپس لانے کے لیے اپنے قاصدوں کو بہت سے تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے درخواست کی، اے بادشاہ، ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان کے والدین اور قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی مہمان نواز، امن پسند اور بہترین اخلاق کا مالک تھا۔ وہ بہت رحم دل اور عادل حکمران تھا۔ اس کے دور حکومت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ نجاشی نے مہاجرین کو بلایا۔ اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے؟ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی وضاحت سے بادشاہ کو بتایا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہمیں اس کی بزرگی، سچائی، دیانتداری اور پاک دامنی پہلے سے معلوم تھی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ بت پرستی چھوڑ دیں، جھوٹ نہ بولیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں۔ ہم ان پر ایمان لائے تو قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ ان لوگوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، اس لیے ہم نے اپنا ملک چھوڑ کر آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا۔ امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام یعنی انجیل ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے قاصدوں کو ان کے تحفے واپس کیے اور کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نجاشی کے دربار میں قریش مکہ کے وفد کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں
کہ حبشہ کے بادشاہ کا نام اسحمہ تھا جبکہ نجاشی اس کا لقب تھا۔ پیارے بچوں، نجاشی نے مسلمانوں کو امن اور چین سے رہنے کی یقین دہانی کرائی اور قریش کے قاصدوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین اسلام کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا۔ دین اسلام کے لیے اپنا گھر، کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بنیں، دین اسلام کی خاطر پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں اور دین اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ آئیے پیارے بچوں، اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ ظلم و ستم یعنی بہت زیادہ سختی کرنا، افواہ یعنی اڑتی خبر، جھوٹی خبر، عادل یعنی انصاف کرنے والا، قاصد یعنی پیغام پہنچانے والا، بت پرستی بتوں کی عبادت کرنا، جاہل علم نہ رکھنے والا، صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اہلیہ یعنی بیوی، امن و امان یعنی آرام و سکون، حفاظت، تحائف یعنی تحفے کی جمع، سوغات ہدیہ، ایجاد یعنی نئی چیز بنانا۔ جی پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جی ہاں، ہم نے سیکھا ہے ہجرت حبشہ سے کیا مراد ہے۔ حبشہ کون سے بر اعظم میں ہے؟ بتائیے کون سے بر اعظم میں ہے؟ بر اعظم افریقہ کے اندر۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور یہ بھی سیکھا کہ نجاشی اس کا نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا، اور اس کا اصل نام کیا تھا؟ سارے مل کر بولیں، اسحمہ۔ بالکل درست۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور پیارے انداز سے دین اسلام کے پیغام کو پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ نجاشی کے کہنے پر سورہ مریم کی چند آیات بھی تلاوت کی، جس سے نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ اس پورے سبق کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، اہم نکات کو یاد بھی کرنا ہے، تاکہ اس سے متعلق اگر سوالات آ جائیں پیپر کے اندر تو آپ ان کے جوابات اچھے سے دے سکیں۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، والدین کا خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کی بات بھی ضرور مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔